السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں عفرت جن سب جنوں کا سردار ہے، جس پر نظر ڈال دے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ گاؤں میں ہر رات ایک عجیب خاموشی چھا جاتی، جیسے ہر آواز کو دبا دیا گیا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں ہے اور اس کے اندر عفرت جن صدیوں سے قید تھا۔ یہ جن انسانوں کے خون سے طاقت حاصل کرتا ہے اور جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا عارف، جسے لوگ بہادر سمجھتے تھے، کنویں کے قریب پہنچا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کنویں سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عارف نے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ مگر جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، دو دہکتی آنکھیں اندھیرے میں جھلملائیں، زمین ہلنے لگی اور ہوا میں جلنے کی بو پھیل گئی۔ عارف کے قدم زمین میں دھس گئے اور کنویں سے ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا۔ اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجیں اور صبح جب لوگ جاگے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، عفرت جن آزاد ہو چکا ہے اور اب وہ گاؤں میں کسی کو بھی شکار بنا سکتا ہے۔ یہ تو شروعات ہے، اندھیرا اور خوف ابھی آنا باقی ہے۔ رات کو کسی کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایک کالا سایہ نمودار ہوا اور ایک گہری آواز میں بولا، میں عفرت ہوں اور تم سب میرے ہو۔ گاؤں کی راتیں اور پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گئی تھیں۔ ہر گھر کے دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور کھڑکیوں سے سرد ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ لوگوں کے کانوں میں لگاتار سرگوشیاں سنائی دیتیں، مگر جب وہ دیکھنے جاتے تو وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ عارف کی گمشدگی کے بعد گاؤں کے نوجوان خوفزدہ تھے، مگر کچھ نے ہمت کر کے کنویں کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں برگد کے پرانے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور اچانک زمین میں دھسنے کی آواز سنائی دی۔ ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے اور ایک چھوٹا سا کالا سایہ درخت کی شاخوں سے نیچے چھلکا۔ جیسے ہی وہ سایہ آگے بڑھا، دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکی۔ لوگ چیخنے لگے، مگر ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بس آنکھیں خوف سے کھلی رہ گئیں۔ سایہ ایک ایک قدم کے ساتھ ان کے قریب آ رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ ہوا میں ایک عجیب سردی پھیل رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی زینب نے بتایا کہ اس نے خواب میں وہی آنکھیں دیکھی تھی جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس نے سب کو بتایا، یہ صرف خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ عفرت جن ہمیں مارنے کے لیے آ چکا ہے، تم لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو۔ کنویں کے کنارے پیچھے ہٹے، مگر سایہ انہیں گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک زمین کے اندر ایک گہرا قہقہ سنائی دیا اور سایہ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر نمودار ہوا۔ قد دیوار سے بھی بڑا، آنکھیں آگ کی طرح دہکتی ہوئی اور سانس ایسے باہر نکل رہی تھی جیسے ہزار ہاتھوں کا زور ہو۔ سب لوگ ایک ساتھ چیخ اٹھے اور وہ سایہ اچانک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ صبح کے وقت گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ عفرت جن کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، جو بھی آج بچا کل وہ بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ صرف شروعات ہے، اندھیرا اور خوف آنا بھی باقی ہے۔ رات کو ایک گھر کی کھڑکی کے شیشے پر سرخ آنکھیں چھلکیں اور ایک دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، کل تم سب میری جھلک دیکھو گے۔ گاؤں میں ہر رات عجیب خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اسی خاموشی میں کوئی غیر معمولی حرکت ہر گھر کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ سایہ جو درخت کے پیچھے چھپا تھا اور دیواروں پر نظر آ رہا ہے، یہ سایہ صرف اندھیروں میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے۔ عارف کی گمشدگی کے بعد نوجوان گروہ نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہیں گے۔ رات کو وہ سب گاؤں کے کنارے جمع ہوئے اور برگد کے درخت کے پاس گئے۔ زمین کے اندر سے دھسنے کی آوازیں سنائی دیں اور ہوا میں خون کی ہلکی بو پھیل گئی۔ سایہ دیوار پر نمودار ہوا، اتنا بڑا لگ رہا تھا جیسے پوری دیوار حرکت کر رہی ہو۔ دو سرخ آنکھیں دہکتی ہوئی اور ایک دھیمی ہنسی سنائی دی جو کانوں میں گھس کر روح کو لرزانے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹے، لیکن سایہ ایک لمحے میں سامنے آ گیا۔ ایک بچہ چیخ کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے پکڑنے والا ہے۔ سایہ اس کی طرف بڑھا اور زمین ہلنے لگی۔ لوگ خود کو زمین سے جکڑے رکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اچانک سایہ درخت کے اوپر سے غائب ہو گیا، لیکن دیوار پر خون کے نشانات اور ناخن کے نشان لگے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت بزرگوں نے کہا، یہ عفرت جن صرف شروع ہوا ہے، جو بھی آج بچا کل اس کے سامنے ہوگا۔ یہ سایہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے، چاہے ہم اسے نہ دیکھیں۔
گاؤں کی راتیں اب مکمل طور پر خوف کی لپٹ میں تھیں۔ ہر گھر کے اندر ایک سردی چھا گئی اور ہر دروازے کے پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوتی۔ لوگ رات کے وقت باہر نکلنے سے ڈرنے لگے اور بچوں کی چیخیں سن کر سب کانپنے لگے۔ عارف کے بعد اب ایک اور نوجوان لڑکی سارا غائب ہو گئی۔ سب نے کہا کہ وہ صرف گھر کے پاس تھی، لیکن صبح تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جوتے زمین پر پڑے تھے اور کنارے پر چھوٹے خون کے دھبے تھے، جیسے کوئی سایہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ گاؤں کے بزرگ دعا کرنے لگے، مگر دعا کا اثر نہ ہوا۔ رات کو برگد کے درخت کے پاس کچھ سرخ آنکھیں جھلکیں اور دھیمی ہنسی کی آواز گونجی۔ وہ آواز کہیں قریب کہیں دور سے محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کی موجودگی بڑھ رہی ہو۔ لوگ گھبرا کر اپنے گھروں میں بند ہو گئے، مگر ہر کمرے میں سایہ نمودار ہو رہا تھا۔ چھتوں پر خون کے نشانات، دیواروں پر ناخن کے نشان دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایک بچہ چیخ کر بولا، میں نے دیکھا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں پکڑنے والا ہے۔ صبح کے وقت گاؤں کے بزرگوں نے کہا، عفرت جن صرف طاقتور نہیں ہوا، وہ اب پہلا شکار بھی کر چکا ہے۔ جو بھی آج بچا کل اس کے سامنے ہوگا اور ہم سب کو اس کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گاؤں کے لوگ خوف اور بے چینی میں تھے، لیکن اب عارف اور کچھ نوجوان لڑکیوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے پرانی کتابیں اور دعائیں ساتھ لے کر برگد کے پرانے درخت کے پاس پہنچے، جہاں عفرت جن اکثر نمودار ہوتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا اور ہوا سرد تھی، جیسے خود آسمان بھی خوف زدہ ہو۔ عارف نے کہا، اب ہمیں ہمت کرنی ہوگی، یہ سایہ، یہ جن صرف خوف پیدا کرنے آیا، اسے ختم کرنا ہوگا۔ سب نے ایک دائرہ بنایا اور پرانی کتاب سے عفرت جن کا اصل نام بلند آواز میں پکارا۔ زمین لرزنے لگی، ہوا میں آگ کے شعلے پھیل گئے اور سایہ درخت سے باہر نمودار ہو گیا، دیوار سے اونچا، آنکھیں آگ کی طرح دہکتی ہوئی۔ عفرت جن چیخ ماری اور ہر قدم پر زمین ہلنے لگی۔ نوجوان لڑکے نے اپنے ہاتھوں میں دعا اور روشنی کے شعلے پکڑ کر اس کے قریب کیے۔ عارف نے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا اصل نام پکارا اور جن کی آواز کانپنے والی چیخ میں بدل گئی۔ سایہ دھیرے دھیرے چھوٹا ہونے لگا، آنکھیں مدھم ہو گئیں اور زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ گاؤں والوں نے سانس لیا اور پہلی بار محسوس کیا کہ اندھیرا کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی سب خوش ہونے لگے، ایک دھیمی آواز گاؤں کی ہوا میں گونجی، میں گیا نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ صبح کے وقت گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ گاؤں کے لوگ جان گئے کہ عفرت جن کو کمزور تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا خوف ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عارف نے کہا، ہم نے لڑائی جیتی، مگر یاد رکھو، کچھ چیزیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ گاؤں کے بچے اب بھی رات کو خوفزدہ ہو کر بستروں میں سو جاتے، کیونکہ ہر پرانا برگد، ہر سایہ، ہر سرخ آنکھ کی یاد اب بھی ان کے دلوں میں زندہ تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔